Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سلسلہ شروع ہوا وہاں سے جہاں اس اہمیت کا تذکرہ ہے کہ کعبے کی مرکزیت تمہاری نظروں سے کبھی اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تمام دنیا میں امن کا مرکز ہے، اور مقصد جہاں کہیں بھی تم ہو اور جس جگہ جس اور کاموں میں بھی لگے ہو، جب وہاں سے نکلو تو وہ مقصد تمہاری نظر پر رہنا چاہیے۔ ایک امت، اس کا اتحاد، اس کے مرکز، اتحاد کا سینٹر کعبہ ہے، بیت الحرام ہے، اور تمام دنیا میں وہ ایک نظام جب ہوگا جس کا وہ مرکز ہوگا تو تمام دنیا میں امن اور سلامتی کی ضمانت وہی ہوگا۔ اس سے پہلے، اس آیت سے پہلے، اس سلسلے کے بعد اس آیت سے پہلے یہ کہا گیا کہ استعانت براہ راست جو اللہ کی مدد ہوتی ہے جس سے دنیا میں اسباب بنتے ہیں، وہ مدد صرف اللہ سے طلب کرو صبر اور صلات کے ذریعے۔ تفصیل گزر چکی صبر و صلات کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اس راستے میں، اس مقصد کے راستے میں مخالفتیں اس درجے کی آ سکتی ہیں کہ اس میں انڈیویجول، انفرادی افراد کو بھی الگ الگ کہیں جانوں کی قربانی دینا پڑے، اور کلیکٹیو، اجتماعی بھی ایسے مقام ہوں گے کہ جہاں جنگ پیش آ جائے اور اس جنگ میں جان دینا ہو، تو ایسے لوگوں کو جو اس میں جن کی جانیں گئیں انہیں مردہ نہ کہو، اور نہ کہو کہ مطلب نہ سمجھو، دونوں باتیں۔ جو اللہ کے راستے میں جنہیں موت آئی وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ اور اس طرح کی آیات سے بہت سی غلط فہمیاں یہ بھی پیدا ہوئیں کہ ان کی زندگی ایسی مادی زندگی ہے جیسے ہماری۔ یہ غلط فہمیاں جگہ جگہ پیدا ہوئی تو پھر وہ اس حد اور اس ایکسٹریم تک گئیں کہ لوگ ان کو مدد کے لیے بھی پکارنا صحیح سمجھنے لگے۔ دیکھیے، دو الفاظ میں نے پہلے بتائے تھے، اعانت اور استعانت۔ اعانت وہ ہے جو تعاون، کوآپریشن، مدد جو ہم یہاں ایک دوسرے سے مانگتے ہیں اور مانگ سکتے ہیں۔ استعانت صرف اللہ سے، روز دعا کرتے ہیں ہر نماز کے اندر، ایاک نستعین، صرف تجھ سے استعانت۔ استعانت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں، وہ استعانت ہے۔ وہ صرف اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی اور سے طلب نہیں کی جا سکتی، غیر اللہ سے، نہ رسولوں سے، نہ اولیاء سے، نہ شہداء سے۔ اعانت دنیا میں ہر ایک سے مانگ سکتے ہیں، مدد ہر ایک سے مانگ سکتے ہیں۔ آپ کسی غیر مسلم سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ذرا سا ہیلپ کر دیجئے یہاں سے گاڑیاں نکالنے میں۔ کسی کریٹیو، کسی جائز کام کے لیے اعانت ہر ایک سے مانگ سکتے ہیں، طلب کر سکتے ہیں، تعاون، مدد یہاں دنیا میں۔ اب ان کو اس کے لیے پکارنا تو ہمیشہ غلط ہے
جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، استعانت کے لیے بھی انہیں نہیں پکارا جا سکتا جب وہ دنیا میں موجود ہوں تب بھی۔ ایاک نستعین، ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، وہ مدد جس کے ذریعے وہ اسباب پہ اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے اسباب پیدا ہوتے ہیں، وہ اگر دنیا میں موجود ہو تب بھی ان سے طلب نہیں کی جا سکتی۔ اعانت کیا ان سے مانگی جا سکتی ہے مدد جو دنیا میں مادی طور پر اب نہیں ہے؟ اس پر یہ اس آیت کی بنیاد کے اوپر بات تو بس اس جگہ ہے، ساری گفتگو یا بات چیت۔ ایاک نستعین نے اس حصے کی تو جڑ کاٹ دی کہ اسباب کا پیدا کرنا بھی کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور اسے مدد مانگی جائے، چاہے وہ یہاں دنیا میں مادی حیات میں زندہ ہوں اور چاہے اس دنیا سے چلے گئے ہوں اور اپنی وہ جو برزخی حیات ہے، برزخی چاہے اس میں زندہ ہوں۔ استعانت کی تو کوئی گنجائش کسی کے لیے ہے نہیں کہ اس سے مانگی جائے۔ اعانت یہاں پر بحث ساری اسی کے اوپر ہے۔ اگر بہت سے لوگ جو مسلیڈ ہوئے یا انہیں غلط سمجھا، وہ یہ نقطہ ہے کہ یہاں سے جو لوگ چلے گئے دنیا میں مادی طور پر نہیں ہے، ان کی مادی زندگی یہاں نہیں ہے، کیا ان سے بھی مدد طلب کی جا سکتی ہے اعانت سے؟ یا علی مدد، یا اس میں الگ الگ بزرگوں کو پکارتے ہیں، یا شیخ عبد القادر، جس سے بھی کہ اولیاء ہوں یا جن کو بھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ اونچے درجے کے لوگ ہیں اور اس میں انبیاء بھی ہیں اور رسول ہیں، تو کیا ان سے، اور شہداء بھی، تو کیا اس لیے کہ قرآن نے یہاں پر یہ کہا کہ ان کو مردہ نہ کہو، تو کیا ان سے مدد طلب کی جا سکتی ہے؟ مدد کے لیے کیا انہیں پکارا جا سکتا ہے؟ یہاں جو لوگ موجود ہیں ان کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے، یہاں اس مادی زندگی میں تعاون کے لیے۔ تو ڈسپیوٹ یا بحث یا غلط فہمی صرف اس نقطے کے اوپر ہے، اور اس میں ثبوت کے لیے وہ یہ آیت یا اس طرح کے کوئی اور مضامین جو قرآن میں ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے مدد لی جا سکتی ہے، مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے، وہ اس آیت کو اور اس جیسی دوسرے مضامین کو یا سبجیکٹس کو وہ پیش کرتے ہیں قرآن کے۔ جہاں تک موت کا سوال ہے، وہ موت، اس پر بڑی بحث ہے۔ جو لوگ بزرگان دین ہیں یا جنہیں وہ اولیاء کہتے ہیں، جن کے کردار کے بارے میں ہماری خوشگوانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے بہت نیک بندے تھے، اصل حساب تو اللہ کیا ہوگا، لیکن ہماری گمان یا ہمارا ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھے، اور انبیاء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اور دوسرے وہ لوگ کے بعد بھی جو ان کے مقرب صحابہ تھے، تو کیا ان کو مردہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مرنے کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جہاں تک زندگی کا سوال ہے، میں نے بہت مرتبہ یہاں پر اس جملے کو دہرایا ہے کہ فرعون بھی زندہ ہے۔ یہاں یہ جسم ختم ہوتا ہے، جو نفس ہے اس کی موت نہیں ہوتی۔ موت ہونے کا مطلب ہی ہے، موت ہوتی ہے، لیکن موت ہونے کا مطلب یہ ایک زندگی سے دوسری زندگی میں ٹرانسفر ہے۔ یہ مادی جو جسم ہے، ان کے اجزاء یا ان کے کانسٹیٹوئنٹس منتشر ہو جاتے ہیں، یہ جسم نہیں رہتے، اس شکل میں باقی نہیں رہتے۔ جسم سے روح اور نفس کا جو کنیکشن ہے وہ کٹ جاتا ہے، رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، اسے موت کہتے ہیں۔ زندگی باقی رہتی ہے اس کے آگے بھی، موت تو صرف اس لمحے، اس پروسیس کا نام ہے کہ ایک زندگی سے دوسری زندگی میں داخل ہو گئے۔ اب ایک دوسری طرح کی زندگی ہے جو بھوتک، فزیکل یا مادی نہیں ہے، اس میں اچھے لوگ بھی زندہ ہیں، برے لوگ بھی زندہ ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ فرعون بھی زندہ ہے، قرآن کہتا ہے صبح شام آگ ان پر پیش کی جاتی ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان پر آگ پیش کی جاتی ہے صبح شام، اور پھر قیامت میں، یہ آگے کا تذکرہ نہیں ہے، یہ تو اس وقت کا تذکرہ ہے۔ فرعون کے مرنے کے بعد
اور قیامت میں پھر اس کے آگے کہا کہ وہ سخت ترین عذاب میں ہوگا. اصل عذاب تو تب ہوگا. تو اس وقت بھی سختی ہے، یہ آگ کا پیش کیا جانا کا مطلب اس وقت بھی زندہ ہے. کسی مردہ چیز کو بار بار لے جا کر آگ سے ڈرایا جائے تو کیا معنی رکھتی ہو؟ وہ زندگی ہے، وہ ان کی سختیاں ان کے اوپر اب بھی ہیں. اس کے بعد یہاں سے جانے کے بعد زندگی جاری ہے، اور موت صرف وہ پروسیس ہے کہ ایک اس طرح کی اس مادی زندگی سے نکل کر وہ زندگی میں داخل ہو گئے، اس لائف میں جو برزخی زندگی ہے. وہاں پر اس برزخی زندگی میں وہ اپنے برزخی جسموں کے ساتھ زندہ ہیں. ان کی باڈیز میٹیریل باڈیز نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آتی. تو اب یہ انہیں مرنا ان کے لیے لفظ استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس پر ہے اور بہت زیادہ اسے برا مانا جاتا ہے، اور بڑی گستاخی سمجھی جاتی ہے کہ موت کا لفظ استعمال کیا جائے. قرآن نے کیا ہے. قرآن نے یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 30، اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ، پہلا ایڈریس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، اور اس کے بعد یہ خطاب آپ سب سے بھی ہے. جمع نہیں ہے، یہ پہلا حصہ جو ہے یہ واحد کسی ایک سے ایڈریس ہے. جو قرآن کو پڑھ رہا ہو، جو قرآن کی اس آیت سے گزرے، وہ اس کا مخاطب ہے کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے، موت تمہیں آئے گی. اور جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو پہلا ایڈریس یا پہلا خطاب ان سے تھا کہ تمہیں موت آنی، اور سب کو موت آنی. وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو موت نہیں آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت کا مطلب فنا نہیں ہے، یہ تو میں کئی بار اس سے پہلے کہہ چکا، لیکن اس پروسیس سے سب کو گزرنا ہے. جن کی یہ فزیکل لائف، یہ مادی زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی، ان سب کی زندگی یہ ختم ہونی ہے. اگر کوئی ایسا ہو پہلے کے دور کا جسے ابھی موت نہ آئی ہو، تو اس کی مادی زندگی یہاں، موت اس کو بھی آنی ہے، اور اس کے لیے اسے یہاں آنا ہے اس مادی زندگی کے اندر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک مثال ہے. قرآن نے کہا کہ وہاں موت کا لفظ نہیں ہے، ان کے ساتھ وفات کا ہے. وفات کا مطلب وڈرا کر لینا. ان کو لے لیا اللہ نے. موت ابھی باقی ہے تو پھر ان کو آنا ہے، یعنی ان کی واپسی کی ایک دلیلوں میں سے یہ بھی ہے، بہت ہے قرآن میں دلیل. موت آنی ہے، جب موت آنی ہے تو پھر یہاں پر ابھی اسی مادی زندگی میں انہیں آنا ہے. پھر سے اس مادی زندگی میں وہ لوگ نہیں آئیں گے جنہیں موت آ چکی، وہ واپس اس مادی زندگی میں، اس میٹیریل لائف میں نہیں آئیں گے. تو ایک تو یہاں پر لفظ قرآن نے خود استعمال کیا کہ موت تو تمہیں بھی آئے گی اور سب کو آئے گی. زندگی کی نیچر دو طرح کی ہے. زندگی ایک تو یہ مادی زندگی ہے، میٹیریل لائف، فزیکل لائف، اور یہیں رہتے ہوئے اس دنیا میں بھی. ایک وہ ہے جو جسے ہم اسپریچول لائف کہیں، اصل زندگی کہیں. یہاں رہتا ہے موت سے بدتر زندگی ہے، موت سے بھی بری. یہاں رہتا ہے دنیا کے اعتبار سے تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے اس کے پاس، لیکن قرآن نے انہیں مردہ کہا ہے کہ وہ مردے ہیں، وہ زندگی نہیں ہے ان کے اندر. بہت سی آیات ہیں قرآن کے اندر. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والو، اللہ اور رسول کی پکار پر رسپونڈ کرو، جواب دو، اسے بے حس مت بنو. اللہ اور رسول کی پکار کے اوپر ان کی جو تم سے کرنے کو کہا گیا ہے اس پر رسپونڈ کرو. اذا دعاکم، جب رسول تمہیں پکارے یا بلائے، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جس کے ذریعے وہ تمہیں زندہ کرے گا، یا وہ چیز تمہیں زندہ کرے گی. جب اس طرف بلائے وہ تمہیں زندگی دے گی. وہ چیز اس کی طرف وہ بلاتا ہے جو تمہیں زندگی دے دے. اس کا مطلب جب تم اس طرف نہیں آئے، اس راستے پر، تو زندہ نہیں ہو، مردہ ہو. یہ انداز لگاتار رہا انبیاء کے خطاب کا، جس میں سے ہمارے پاس مثالیں بہت سی تعریف ہو جانے کے بعد بھی
بہت کچھ انٹرپولیشن اور ترمیم ہو جانے کے بعد بھی انجیل میں حضرت عیسیٰ کے بیانات کی کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں زندگی دوں گا. یعنی ان سے کہہ رہے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں کہ تم میرے پاس آؤ تو میں تمہیں زندگی دوں. یہاں پر بھی یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں کہ آؤ رسول کے پاس، اور رسول تمہیں وہ دے گا جس کے ذریعے تم زندہ ہو جاؤ گے. تو لفظ زندہ ہونا ایک مادی زندگی کے اندر سانس لینا ہے، فزیکل لائف. اور ہر شخص کو قرآن نے ان میں سے جتنے لوگ سانس لیتے ہیں انسان اس دنیا کے اندر، یہاں اس مادی اس بھوتک جیون کے ساتھ میں، ان سب کو زندہ نہیں کہا ہے، بھیڑ کی بھیڑ مردہ. ایک یہاں پر، پھر یہاں سے جانے کے بعد بھی ایسے ہی ہے. جہنم، انہو من یات ربہ مجرما فإن لہ جہنم، جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر آئے گا تو پھر بے شک اس کے لیے جہنم ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں موت بھی نہیں آئے گی لیکن وہ زندگی بھی نہیں ہوگی. وہ زندگی بھی نہیں ہوگی، موت نہیں ہوگی. یہ موت تو ایک پروسیس سے گزر گیا، وہ موت نہیں ہوگی. وہ زندہ ہیں لیکن وہ زندہ ہونے کے ساتھ وہ زندگی نہیں ہے. جیسے یہاں زندہ ہیں اور ان کا کہ یہ سب مردہ ہیں اور زندہ نہیں ہے، تو یہی شکل وہاں پر بھی ہے. وہ زندہ ہیں جبھی تکلیف محسوس کرتے ہیں جو ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، لیکن وہ ان کی زندگی ایسی ہے کہ وہ زندگی نہیں ہے، وہ موت بھی نہیں ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں موت تو وہاں نہیں ہوگی لیکن وہ اسے زندگی بھی نہیں کہہ سکتے. یہ ایک انداز ہے کہنے کا. وہ زندگی ایسی ہوگی کہ زندگی نہیں کہا جا سکتا اسے. اس کا جہنم کے اہل جہنم کا ڈسکرپشن دیتے ہوئے یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، آیت نمبر 17. اس سے پہلے بتایا کہ وہاں جہنم میں ہوں گے، وہاں انہیں کھولتا ہوا اور ایسا جو سڑ گیا ہوگا ایک زمانے کا، اس طرح کا پانی انہیں پینے کو ملے گا. اس کے آگے فرمایا کہ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، اتارا نہیں جائے گا حلق سے، اتر نہیں رہا ہوگا، اسے پیے گا حلق سے نہیں اتر رہا ہوگا، گھٹ گھٹ کر کے پیے گا، گلے سے نہیں اترے گا. بہت عجیب بیان ہے، بہت ڈسکرپشن. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، چاروں طرف سے موت آ رہی ہوگی، موت ہر طرف سے گھیر رہی ہے. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن نہیں مرے گا، موت نہیں ہوگی. موت مانگے گا، چاروں طرف سے موت کے سامان گھیر رہے ہوں گے لیکن موت نہیں ہوگی. تو مردہ تو وہ بھی نہیں ہے جو یہاں سے چلے گئے. ان کی زندگی موت سے بدتر ہے، ایسی ہے کہ اسے زندگی نہیں کہہ سکتے. وہ موت تو نہیں ہے لیکن وہ زندگی بھی نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور پھر اس کے آگے، اور اس پردے کے آگے، ورا کہتے ہیں کسی چیز کے اکراس، اسے ہم کہیں زبان میں کہیں پیچھے کہتے ہیں کہیں آگے، کہ اس کے دوسری طرف عذاب غلیظ، بہت سخت عذاب ہوگا. تو یہ ہے کہ موت ہی موت ہوگی لیکن نہیں مرے گا. یہ موت اور زندگی کے جو الفاظ ہیں اس کی صحیح حقیقت سمجھ لیں تو یہ سب کسی آیت سے ایسے معنی نکال لینا جو قرآن کے پورے سارے مفہوم کے خلاف ہیں، اور جہاں سے پھر شرک کی بنیادیں پڑتی ہیں. وہ اس لیے کہ اس لفظ کو، نہ زندگی کے لفظ کو انہوں نے صحیح سمجھا، نہ موت کے لفظ کو، یا اگر سمجھا تو دوسروں کو نہیں بتانا چاہا، غلط ڈسکرائب کرتے ہیں. یہاں کی زندگی کے اندر جو لوگ سانس لیتے ہیں انہیں مردہ کہا، وہاں پر جو لوگ پہنچ جائیں گے انہیں کہا موت تو نہیں ہے وہاں، ہاں زندگی ایسی ہے کہ وہ موت سے بدتر ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ دوسرا رخ ہے، وہ تو اہل جہنم تھے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ، اللہ کے راستے میں موت آ گئی، اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے. موت کی دو طرح کی چیزیں ہیں، یا قتل کر دیے گئے او متم، یا موت آ گئی. دونوں میں فرق ہو گیا. کسی نے قتل کر دیا او متم، یا مر گئے. تو اب مر گئے میں کسی نے قتل نہیں کیا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ کے راستے میں تھے، دونوں اسے بھی ساتھ میں لیا. پھر
لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اللہ کی ایسی مغفرت ان لوگوں کے لیے اور ایسی رحمت، وہ ان ساری چیزوں سے جو جنہیں تم یہاں پسند کرتے ہو، یہاں جمع کرتے ہو اپنے یہ سمجھ کے کہ یہ بھلائیاں ہیں ہمارے لیے، اور ان کو اکٹھا کر رہے ہو، یہ اس سب سے آگے بڑھ کر ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں یا کوئی دوسرا مار دے یا کوئی دوسرا نہیں مار رہا لیکن اللہ کے راستے میں موت آ گئی۔ اس میں تمام وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو کوئی ضروری نہیں کہ راستے میں ختم ہو گئے، بستر پر موت ہوئی۔ لفظ شہید جو آپ بولتے ہیں، شہید لفظ جو استعمال کرتے ہیں، شہید قرآن نے کہیں اس معنی میں شہید لفظ کو استعمال نہیں کیا ہے جو عام طور پر رائج ہے کہ اللہ کے راستے میں جس کی جان گئی شہید ہوا۔ وہ شہید کے معنی ہے گواہ، اس نے اپنی زندگی سے گواہی دے دی، اس لیے اسے شہید کہتے ہیں۔ اس سے بڑی گواہی ممکن نہیں ہے کہ اس نے گواہی اللہ کے پیغام کو ماننے کی، اپنے اس کی دین کے لیے اپنی جان تک لگا دینے کی، اس سے بڑی گواہی ممکن نہیں کہ جان اس کی گئی اس راستے میں۔ تو یہ سب سے بڑی کھلی گواہی ہے جو اس نے اپنے عمل سے دی، اس لیے اسے شہید کہتے ہیں۔ حدیث میں بھی یہ لفظ چونکہ قرآن میں نہیں آیا اس معنی میں، حدیث میں استعمال ہوا، اس لیے ہوا، اور آپ کی زبان میں بھی ہوتا ہے کہ اس کی گواہی بالکل آخری درجے کی گواہی، اس سے آگے کوئی گواہی نہیں ہے، تو اس لیے اسے شہید کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جسے موت آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الشہداء کہتے ہیں، تمام شہداء کے سردار۔ کئی میدان جنگ میں تو کسی نے ان کی جان نہیں لی، لیکن تمام زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کا گواہی دے رہا تھا کہ انہیں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ پوری زندگی کا ہر لمحہ انہوں نے اس پر لگا دیا، تو سید الشہداء ہوئے۔ ہر لمحہ ان کا، زندگی کا ہر لمحہ جس کا گواہ ہو۔ بھی دوسرے بھی، یہ سب بھی، وہ بھی شہداء ہو سکتے ہیں اور شہید ہو سکتے ہیں کہ جن کی زندگی پوری ایسے گواہی دے، چاہے کسی جگہ باہر ان کو موت نہ آئے۔ تو ان کے لیے یہ پھر یہاں پر دونوں چیزیں کور کی کہ چاہے اللہ کے راستے میں کہیں قتل ہو جائیں، اور متم میں دونوں چیزیں، چاہے راستے میں موت آئی چاہے راستے میں نہیں۔ راستے سے مطلب گھر سے باہر چاہے موت آئی، لیکن فی سبیل اللہ زندگی ساری گزری ہے، اس میں چاہے گھر پر موت آئی، اللہ کی بس اس میں صرف اتنی بات ہے کہ پھر وہ باقی زندگی جو جس کی جان گئی اللہ کے راستے میں، اس کی گواہی تو سب کو نظر آ گئی، اس کی پوری زندگی کی۔ یہ حصہ ایسا ہے کہ اب ساری زندگی ہر ایک کو نہیں معلوم، اور اس کا حساب ہوگا، اور اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے گمان ہوتے ہیں کہ اس کی زندگی جو ہے وہ شہادت کی زندگی ہے کہ نہیں ہے۔ زندگی شہادت کی تھی تو موت بھی شہادت کی۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، سورہ فاتر آیت نمبر 13-14۔ اب یہ اس کا جواب مجھے میں نے رکھا تھا ایک سوال یا ایک کہ لوگ اس سے شروع میں آیت کے اوپر کہ لوگ اس سے یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ ہم غیر اللہ کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں۔ اسے تو صاف منع کر دیا ہے۔ یہاں جب اس فزیکل، اس مادی زندگی میں بھی زندہ ہوں، ابھی بھی تو بات یہ ہو رہی ہے یہاں سے جانے کے بعد پکار سکتے ہیں یا نہیں، یہاں جب ہوں تب بھی نہیں پکار سکتے۔ استعانت تو تب بھی نہیں ہوتی۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، جو اسے چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، یہاں پر استعانت طلب کرے یا یہاں سے گزر جائے تو ان سے اعانت طلب کرے۔ اللہ سے ہٹ کر جو دوسروں کو پکارتے ہیں، ما یملکون من قطمیر، چھوٹی سے چھوٹی ذرے برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، اس میں بیچ میں جو بیک، اس کے پیچھے جو پتلی سی لکیر ہوتی ہے، اور اس کے اوپر کھجور پر وہ جو چھلکا ہوتا ہے باریک سی جھلی، اسے بھی قطمیر کہتے ہیں۔ تو اس سے پھر میننگ یا معنی اس کے جو محاورے میں آئے زبان کے اندر وہ یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز، بہت ذرہ، بالکل حقیر کوئی چیز، تو ہر چیز، ایسی ہر چیز کے لیے قطمیر لفظ پھر استعمال کر لیتے ہیں۔ تو وہ تو کسی ذرا سے بھی ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں، کسی چیز کے پر ان کا اختیار نہیں ہے
اور تم پکارتے ہو انہیں. یہ سب کو کہہ دیا. اور کسی ایک جگہ یہ بتائیں کہ نہیں انہیں پکارا جا سکتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے؟ یہ عام بات ہے کہ نہیں. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، پہلی بات تو سنتے نہیں تمہاری دعائیں، تمہارا پکارنا سنتے نہیں. یہ سننے کا مفہوم بھی سمجھ لیجئے. سننے کا مفہوم ایسا یہ ہے کہ جیسے آپ اسے بھی سمجھا چکا ہوں، پھر وہ لمبی ہو جائے گی بات، ان ساری آیات کو میں رکھوں گا. تو کسی کے پاس آپ گئے، کسی آفیسر کے پاس گئے، کوئی اپلیکیشن لے کے لوٹ کر آئے تو پوچھا تھا سنوائی ہوئی نہیں ہوئی؟ تو سنا تو تھا سب کچھ جو کچھ کہا تھا اس نے. سننے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس نے تمہاری بات پر توجہ دی اور پھر اسے کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. اسے کہتے ہیں سنوائی. سننا خالی اسی کو نہیں کہتے کہ کان میں آواز گئی تھی یا نہیں گئی تھی. اب یہاں قرآن کہتا ہے اللہ جسے چاہے سنوا دے ان میں سے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا علم نہ ہو. علم ہو سکتا ہے، جسے اللہ چاہے اسے علم ہو سکتا ہے. ان کو بھی ہو سکتا ہے جو برے ہیں، جو ان میں سے شیاطین ہیں، انہیں بھی ہو سکتا ہے. انہیں بھی ہو سکتا ہے جو یہاں سے چلے گئے، یہاں پر جو کچھ ہم نے بولا اس کا سننے کا کہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ جہاں تک علم کا سوال ہے کیا کہہ رہے ہیں، یہ ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس دنیا سے گزر گئے تھے لوگ تھے دونوں طرح کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شہدائے بدر کے سلسلے میں، اور کہا کہ تم کچھ ان سے زیادہ نہیں سنتے، وہ بھی سن رہے ہیں. وہاں پر آپ جاتے ہیں یا قبرستان میں گئے اور آپ نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، اگر ان سے کہنے کی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر ان تک وہ سن نہیں رہے تو بے معنی الفاظ ہو جائیں گے. آپ ان کے لیے دعا کر لیجئے کہیں پر بھی. اس وجہ سے بہت سے لوگ اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو سنتے نہیں. انک لا تسمع الموتى، قرآن نے کہا ہے تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. اس کے خلاف نہیں ہے یہ، وہ سنانا اور ہے، بے سنوائی کی بات وہاں تمہاری سنوائی نہیں ہوگی. لا یسمعوا دعاکم، پہلی بات تو نہیں کوئی سنوائی وہاں نہیں ہوگی. ولو سمعوا، اگر وہ سن سکتے، مستجابوا لکم، جواب نہیں دے سکتے، کوئی جواب نہیں ملے گا کسی طرح، کوئی ریسپانس تو کچھ نہیں کریں گے تمہارے لیے. یہ بالکل سب کے لیے ایک بہت واضح آخری درجے کی دلیل ہے. اب اس میں یہ مین میخے نکالنا کہ یہ تو فلاں کے لیے، اس کے لیے کہتے ہیں، یہ تو بتوں کے لیے ہے. یہ جو ہاتھوں سے بت بناتے ہیں نا کہ یہ پکار رہے ہیں، یہ نہیں سنیں گے، جواب بھی نہیں دیں گے. آگے دیکھ لیجئے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم ہمیں پکارنا، تم شرک کرنا. وہ صاف منکر ہو جائیں گے جن کو یہ پکار رہے ہیں. تو یہ بے جان چیزوں کی بات نہیں رہی کہ وہ ان کا جواب دینا فضول ہے کہ وہ وہاں پر منکر ہو جائیں گے. تو اللہ کیا ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ پکارو ہمیں؟ جو لوگ یہاں پر زندہ تھے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کہا تھا؟ تو وہ انکار کریں گے کہ ہم نے تو یہ تعلیم نہیں دی تھی انہیں، یہ تو انہوں نے خود شرک شروع کر دیا. ایسی کوئی تعلیم ہم نے نہیں دی تھی، ہم نے کہیں ان سے نہیں کہا تھا کہ تم ہمیں ساتھ. یہ ان کے لیے ہے جو زندہ یہاں سے چلے گئے، بتوں کے لیے نہیں ہے. تو وہ اگر سن سکتے تو رسپونڈ نہیں کر سکتے، کچھ کر نہیں سکتے تمہارے لیے، جواب نہیں دے سکتے، رسپونڈ نہیں کر سکتے. تو پھر یہ اپنی جگہ اہم دلیل ہے. یہ جتنے ان کے پاس جا کر کہیں دعا کرتے ہیں، کسی جگہ کسی ایک سے پوچھئے کوئی جواب سنا، کوئی جواب آیا؟ جواب کسی کے پاس نہیں آتا. بھئی آپ زندوں سے پوچھئے وہ جواب تو دے دیں گے نا، جو یہاں پر زندہ ہیں. نہیں کر رہے تمہارا کام، ہاں ہو جائے گا، جواب آئے گا، رسپانس ہوگی کوئی. وہ جواب نہیں دیتے، سنتے نہیں. اگر سن سکتے تو جواب نہیں دیتے. تو یہ جواب اپنے آپ میں بہت بڑی دلیل ہے. اگر اسی طرح کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں تو جواب آنا چاہیے تمہارے پاس. تم ایسی زندگی مان رہے ہو نا، ایسی زندگی ماننے کے اندر سب باتیں ہیں کہ وہ خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس آتے ہیں، ان سے وہی شوہر اور بیوی کا تعلق قائم کرتے ہیں. یہ سب بیہودہ باتیں ہیں، اللہ کے نظام میں ہیں. مقام بہت اونچا ہے، مقام اس سے اونچا نہیں ہوتا کہ یہاں پر اپنی بیویوں کے پاس آتے ہیں. یہ کوئی مقام اونچا ہونے کی بات نہیں ہے. مقام تو اونچے سے اونچا جو مقام ہے اس پہ کسی ایمان لانے والے کو کسی طرح کوئی شک نہیں ہے.
مقام اونچا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز ساری کائنات ان کی مٹھی میں ہے اور پاور میں ہے، تو اللہ کی پاور ہے، اور اللہ نے جو ان سے چاہا، جو اچھے لوگ ان کے برزخی حیات میں ان کے عمل جس شکل میں جاری ہیں، اور اللہ جیسے ان سے کام لے رہا ہے وہ اب بھی کر رہے ہیں، تو وہ پھر شرک کا انکار کر دیں گے قیامت کے دن۔ یہ پھر دوبارہ پھر اسی بات کو، یہ آخری بات اس سلسلے کی، قرآن شریف میں بہت آیات ہیں، میں نے چند لی ہیں اس کے اندر، کہ اس کو وہ کہو کا مطلب جو ہے وہ یہ کہ الفاظ زبان سے کہنے کی بات نہیں ہو رہی، اور ان کے لیے بھی جو اللہ کے راستے میں قرآن نے کہا جن کی موت ہو، کسی دوسرے نے قتل کیا یا ویسے ہی موت ہو گئی، لیکن زندگی پوری ان کی شہادت کی گزری، تو شہادت کی موت ہوئی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کے بارے میں یہ گمان مت کرو، یہ اس کی تشریح ہے کہنے کا مطلب، اور یہ اس وجہ سے لفظ استعمال کیا کہ قرآن نے بہت سی جگہوں پہ کہا، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارا کہنا مانتے تو مارے نہیں جاتے، یہ جگہ جگہ اور خاص طور سے جنگ احد سے متعلق جو آیات ہیں، تو اس کے اندر ایک نقصان درمیان میں بڑا ہوا، تو اس میں منافقین نے کہا اگر ہمارا کہنا مانتے تو مارے نہیں جاتے، ان کو جواب دیے گئے کہ تم اپنی موت بچا لو گے کیا؟ کسی جگہ بچ جاؤ گے جب تمہیں مرنا ہوگا، تو وہ تو بہت کامیاب ہے۔ تو کہو کا مطلب، کہو کہ یہ تشریح ہے کہ تم انہیں مردہ کہہ رہے ہو، مردہ مت کہو، زندہ تو وہ ہے۔ اب بات یہ کہ پھر ہم فرعون کو بھی مردہ نہ کہیں، اصل بات یہ کہ وہ بھی مردہ نہیں، لیکن وہ زندگی مردوں سے بدتر ہے، اور ان کی زندگی اصل زندگی ہے، تو اس لیے کہا کہ مردہ مت کہو، کہ یہ ان کی زندگی بہت اونچے درجے کی ہے اس وقت بھی، اور ان کی موت مردوں سے بھی بدتر ہے۔ جہاں تک زندہ جسے ہم زندگی کہتے ہیں، زندہ رہنے کی بات تو یہ کہ وہ بھی زندہ ہے، سارے برے لوگ زندہ ہیں، ان کو برزخی حیات کے اندر ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ گمان مت کرو، مت سمجھو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کے بارے میں یہ گمان بھی مت کرو کہ یہ موت ہو گئی، کہ وہ مردہ ہیں، موت ہو گئی نہیں، مردہ ہیں، اب نہیں، اس وقت مردہ نہیں ہے، بل احیاء، ان کی زندگی اصل زندگی ہے، عند ربہم، بات صاف ہو گئی، یہاں نہیں، وہ اپنے جس زندگی کے اندر بھی اپنے رب کے نزدیک وہ زندہ ہیں، یرزقون، ان کو روزی بھی دی جاتی ہے، وہ روزی یہ نہیں ہوتی جو آپ کھاتے ہیں، اس حیات کے اندر جس طرح کی روزی کی انہیں ضرورت ہے، اور پھر رزق اور روزی جو ہے وہ قرآن میں بہت کثرت سے، بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے، روزی اور رزق، سامان، وہ تمام سامان جو زندگی کی خوشگواریوں کے لیے ہوں، وہ سب روزی یا رزق میں آتا ہے، وہ سب انہیں فراہم ہوتا ہے اس حیات کے اندر، جیسی بھی زندگی کے جس طرح کی جن چیزوں کی ضرورت ہے ایسی کہ جو ان کے لیے خوشگواری کی زندگی ہو، وہ سب انہیں فراہم ہو رہی ہے، تو مردہ کہہ رہے ہو۔ یہ مفہوم ہے اس کا، یہ مقصد نہیں ہے کہ یہاں سے موت آ کر وہ دوسری حیات میں نہیں چلے گئے، یہ مفہوم نہیں کہ یہاں آتے ہیں تو پھر اسی مادی جسم کے ساتھ آ جائیں نا، یہیں کی خوراک بھی کھانی شروع کر دیں، یہ بھی کرتے ہیں لوگ، کھلاتے ہیں، اس میں سے کبھی کچھ کم ہوا میں رکھ دیا جاتا ہے بندروں کے پرشاد کی طرح، لے جاتے ہیں، ہمیں کھلایا جاتا ہے دیوتاؤں کو۔ انہوں نے میرے سامنے بڑے عقیدت مند، زبردست قسم کے بڑے گرو تھے اسکون کے، تو انہوں نے اپنے گھر میں، ان کے گھر گیا، بہت سادہ سی زندگی ہے، بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی، سوامی برجانند نام تھا ان کا، بہت اونچے ایجوکیٹڈ، اس نے اپنی زندگی ساری قربان کر دی تھی۔ وہ شری کرشن کا ان کے گھر کے اندر، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی فرنیچر نہیں، خالی فرش تھا، جا کے بیٹھے، انہوں نے لا کے کھانا رکھا، پہلے تو کہہ رہے تھے بڑی لجاجت سے کہ آپ ہمارا کھانا نہیں کھا پائیں گے، تو میں نے کہا کیوں نہیں کھا پائیں گے؟ تو وہ انہوں نے زمین پر پتھر لا کے رکھا، اس میں دال کے نام پر جو چیز تھی وہ، اس میں کوئی دانہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، پتلا پانی جیسا، تو پھر رکھ دیا گیا، ہم کھانے بیٹھے، تو پھر وہ اٹھے، اپنا وہ لے کر گئے ساتھ میں، اور سامنے وہ ان کا بنا ہوا تھا، آگے جو ککش سا بنا ہوا تھا جس میں شری کرشن کی مورتی تھی، اب وہ اس میں سے نکال کر انہیں کھلا رہے، بہت دیر، وہ بہت حقیقی محبت تھی، وہ نقلی نہیں تھی، ایسا جیسے قربان ہوئے جا رہے ہیں، بڑی اس کے
اندر سے ہاتھ ڈال کے ان کا ذرا وہ جو کپڑا وپڑا پٹا اسے ٹھیک کیا، یہ کیا اور پھر کھانا، اسے بھوگ لگانا کہتے ہیں. اور پھر وہ آ گئے، پھر انہوں نے کھایا. انہوں نے اپنے حصے میں سے بھوگ لگایا. ہمارا صاف ستھرا تھا. اس کو بھی کر دیتے تو میرا کیا بگڑ جاتا. ارے کسی پتھر کے اوپر اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو میں تو بسم اللہ کہہ کر کھا رہا ہوں. اور اگر اس پتھر سے یہ کھانا خراب ہو جائے، اس پتھر پہ یہ کرنے سے کسی جگہ وہ پتھر کی مورتیاں ہیں، میری نماز خراب ہو جائے تو اس میں تو سچ مچ انرٹ طاقت ہے. پھر تو سچ مچ وہ کچھ ہے. اگر وہ میری نماز کو بگاڑ دے، اگر وہ اس سے یہ چیز یہ بگڑ جائے کہ تب کھانا ادھر گیا تھا، اب تو یہ مطلب یہ تمہارا کھانا تو بیکار ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے تو پاورفل. پھر وہ اگر ایسا ہو گیا تو مسجد میں جب بیت المقدس فتح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیت المقدس کے اندر وہاں پر تھے، ایک عیسائی پادری تھے. اب وہ مغلوب تھے، انہوں نے فتح کیا تھا. ان سے کچھ ایگریمنٹ اور گفتگو بات چل رہی تھی. نماز کا وقت ہوا، نکلنے لگے. کئی لوگ اور ساتھ میں تھے، وہ بھی نکلنے لگے کہ انہوں نے یا کہا بھی ہوگا انہوں نے کہ صلاۃ اس سے فارغ ہو لیں. انہوں نے شاید ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا ہوگا کہ آپ یہی نماز پڑھیں نا. عیسائی پادری وہ کیتھولک تھے، ان کی مورتیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس گرجے میں تمام مورتیاں تھیں. تو حضرت عمر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا ہوگا انہوں نے، اس لیے کہ میرے ساتھ بھی ہو چکا یہ ٹیسٹ کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا. گاندھی نگر میں پرانی بات ہے، ایک پروگرام تھا، وہاں ہماری تقریر تھی، اور وہ سائیں بابا کا کہ بھکت تھے، اور بہت بڑا سائیں بابا کا جیسے یہ اتنا چوڑا ایک ہال رہا ہوگا، اور اتنے یہ پوری چوڑائی کے اندر سامنے فرنٹ میں وہ سائیں بابا کی مورتی اور بہت سی چیزیں سب لگی ہوئی تھی وہاں. اور ادھر ہماری میٹنگ، یہ تقریر تھی فرنٹ میں، جیسے یہ آپ لوگ جہاں پہ جس جگہ یہ ہال ہے سامنے ادھر بیٹھے. تو یہ پروگرام ہو چکا ہے، یہ چل رہا تھا وہاں. اس کے بعد وہ عصر کی اذان ہوئی، اذان کی آواز آئی. ہمارے ساتھ میں وہاں سے احمد آباد سے 10-12 لوگ گئے تھے. اب وہ سب لوگ کھڑے ہوئے کہ جا کے، شاید زیادہ تھے، کہ نماز پڑھائیں جا کر. انہوں نے کہا کہ نماز یہیں پڑھ لیجیے، نماز پڑھنے آپ کہیں جا رہے ہیں تو. میں نے کہا یہاں پڑھ لیں گے، ہمیں کوئی نماز کسی جگہ پڑھنے میں ہماری نماز خراب نہیں ہوگی، کوئی پرابلم نہیں. ان میں تھے جو ہمارے ساتھ میں تھے، اب کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے کہ انہیں بٹھا کر اس وقت میں مسائل سمجھاتا یا حقیقتیں اس کی گنجائش نہیں تھی. اکثریت کی سمجھ میں نہیں آیا یہاں کیسے نماز ہو جائے گی، یہ مورتی لگی ہوئی، نماز تو یہاں نہیں ہو سکتی. تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ بڑے کسمساتے رہے. یہ ہو رہا تھا کہ نہیں ہم ذرا سا باہر ہی پڑھ لیتے ہیں. کہیں جائیے، میں تو یہی پڑھوں گا. تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جب دیکھ لیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سب لوگ نماز دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی، آپ یہاں پڑھ لیں، ہم سب لوگ ہم اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں. یہ تو انہوں نے سامنے سے رکھا ریزن، اور شاید سچ مچ یہ بھی ہوگا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ کر رہے ہوں. تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم اوپر صاف ستھرا کیے دیتے ہیں چھت پر، وہاں کوئی مورتی نہیں، آپ کے لیے چادریں بچھا دیتے ہیں، آپ وہاں پڑھ لیجیے. اس پر راضی ہو گئے لوگ کہ ہاں ٹھیک ہے وہاں پڑھ لیں گے. وہ چادریں انہوں نے بچھوا دی وہاں اوپر، نماز وہاں پہ پڑھی گئی. کوئی نہیں آیا دیکھنے، سب وہی بیٹھے رہے. انہوں نے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں، نماز کو سمجھنا چاہتے ہیں ہمیں. اور کہا بہت تعریف کر رہے ہیں، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، نماز اچھی لگتی ہے، اور یہاں ہو رہی ہے آج، ہم اسے آبزرو کرنا چاہتے ہیں اپنے پریمیسز میں. ایک بھی نہیں آیا. وہ یہ تو کر دیا، انتظام تو کر دیا انہوں نے. یہ ان کی کہہ دیتے اچھا ٹھیک ہے جائیے پڑھیے. جب انہیں خود نہیں آنا تھا، خود نہیں دیکھنا تھا، اور یہ کہہ رہے تھے ہم باہر جائیں گے، تو کہتے جائیے ٹھیک ہے پڑھائیے، پھر اس کے بعد رہے گی باقی بات چیت. تو انہوں نے نہیں انتظام کیا، سارا وضو کا انتظام کیا، بہت محبت کے ساتھ میں، بڑی ایسے خدمت کے جذبے کے ساتھ میں وضو. اس کے بعد وہ لوگ نیچے اتر آئے، وہاں پھر ایک نہیں رکا. تو ایک ہرٹ ہوئے. انہوں نے کچھ اس کے اندر ہوگا یہ چیز بھی کہ ٹیسٹ کرنے کا. انہوں نے حضرت عمر سے کہا نمازیاں پڑھ لیجیے. حضرت عمر نے کہا میں پڑھ لیتا. یہ تاریخی بات ہے. نماز میں پڑھ لے، عمر یہاں نماز پڑھ لیتا، لیکن صرف اس وجہ سے جا رہا ہے باہر کہ کہیں بات کو آنے والے اس جگہ کو کہ یہاں پر عمر نے نماز پڑھی تھی، تمہارے گرجا کو توڑ کر مسجد نہیں بنا دی. اس میں ایک چرچ میں تھے، بیت المقدس میں نہیں. تو اس وجہ سے کہ تمہارے چرچ کو توڑ کر وہ مسجد نہیں بنا دے، اس وجہ سے میں باہر جا رہا ہوں نماز پڑھنے، ورنہ پڑھ لیتا. پاکیزہ صاف ستھرا ماحول ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، پردے ٹنگے ہوئے تھے، ان پر کچھ جانداروں کی تصویریں تھیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ ان پردوں کو ہٹا دو، نماز میں دنیا میری حارج ہوتی ہے، انٹرفیئر کرتی ہے، مطلب یہ زیب و زیبائش ہمارے گھر کی چیز تھوڑی، یہ چیز نماز میں انٹرفیئر کرتی ہے ہمیں، اس لیے انہیں ہٹا دو۔ یہ نہیں کہا یہ کیا یہ تمہیں تو جان ڈالنی پڑ جائے گی، اور یہ آخر کے دور کی بات ہے۔ انہوں نے حضرت عائشہ نے پردے اتار دیے اور پھر اس کی کچھ اور چیزیں بنا لی کاٹ کر۔ اب انہوں نے وہاں پر نماز وہ یہ کہتے کہ تمہیں اب تک یہ اتنا عرصہ ہو گیا، تمہیں اب تک یہ نہیں معلوم یا نماز نہیں ہوگی، تم نے یہ ٹانگ دی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ یہاں نماز نہیں ہوگی، کہ میری نماز میں دنیا انٹرفیئر کرے گی، یعنی یہ آرائش کی چیزیں میرے گھر میں کہاں، سجاوٹ کی، یہ ادھر دھیان منتقل ہوتا ہے، اس لیے ہٹا دو۔ یہ ہمارا نہیں بگاڑ سکتے کچھ، ہم میری نماز کو یہ خراب کر دے تو ان میں سچ مچ پاور ہے۔ نماز ہماری بہت پھر نیچے کے درجے کی ہے، یہ جب چاہیں بگاڑ دیں، یہ پتھر کی مورتیاں میری نماز کیسے بگاڑ دیں گی؟ لیکن چونکہ ایک روحانی ناپاکی ہے تو اس لیے صاف ستھری یا اچھے ماحول میں پڑھو، کسی جگہ مجبوری ہو، اس طرح کی دعوتی مجبوری جیسے یہ تھا، جیسے وہ حضرت عمر کا تھا، ان کے سامنے تو ایک اور مصلحت تھی، ورنہ کہہ رہے انہوں نے کہا میں پڑھتا، اور دوسری مصلحت تھی وہ تمہاری وجہ سے کہ تمہارے چرچ کو نہیں توڑنے لوگ۔ کہیں پر کسی جگہ یہ جتنا آپ کا غلہ ہوتا ہے نا، جتنا آپ کھاتے ہیں، سب پہ 2 دفعہ پوجائیں ہو چکی ہیں، سب پر، تو چھوڑ دو کھانا آپ۔ اب تو معلوم ہے نا، یہ ایک تو ہوتا ہمیں معلوم نہیں ہے، 80% کسان غیر مسلم ہیں، کم سے کم 3 پوجائیں کرتے ہیں، جب وہ بوتے ہیں تب پوجا کرتے ہیں، بھومی پوجن ہوتا ہے، جب فصل کاٹتے ہیں تب پوجا ہوتی ہے اس کے اوپر، آپ چاہے جہاں جا کے معلوم کر لیجئے، تب پوجا ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر جب وہ بیچتے ہیں تب پوجا ہوتی ہے، 3 پوجائیں ہیں، اور پھر وہ غلہ مکس ہو جاتا ہے باقی سب میں۔ وہ آپ ایسا نہیں کر سکتے یہ تو میں مسلمان کسان کے یہاں کا کھا رہا ہوں، وہ سب اس میں مل گیا، 80% وہ ہے جس میں 3 پوجائیں ہو گئی ہیں، آپ کھاتے ہیں، ذہن میں نہیں آیا ہوگا نا، آپ معلوم ہو گیا، آپ چھوڑ دیجئے کھانا، کسی بھی طرح کی آپ کو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہو گیا، کر لیجئے تحقیق کہ آپ کو پتہ چل گیا اس سب پر پوجا ہوئی ہے، ہم اللہ کا نام لے کر کھاتے ہیں، ان کی پوجا نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا۔ وہ جو منع ہے غیر اللہ کا نام، وہ ذبیحے پر ہے، کہ غیر اللہ کے نام پر جس نے جو ذبح ہوا ہے وہ حلال نہیں ہے، اور یہ بے جان چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ قرآن نے جس جگہ کہا ہے، ساری تفسیر کو آپ دیکھ ڈالیے، وہ اس کے لیے ہے۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بھی سب جانداروں کا ذکر چل رہا ہے کہ ذبیحہ وہ جس کے اوپر یا اللہ کا نام جان بوجھ کر نہ لیا گیا ہو یا غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اور بے جان چیز کے اوپر کسی نے کسی دیوتا کا نام لیا تھا، میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، اس نے لیا ہوگا، خیر، تو ان کو وہاں پر روزی ملتی ہے، وہ ان کو پاک صاف روزی وہاں پر دی جاتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور اس راستے کے اندر جب تم حق کے راستے کے اوپر ہوگے، ہم لازماً یہ لام زبر لا جو ہے نا، اس کے معنی ہوتے ہیں ایشیورڈلی، یقیناً، لازماً، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کہیں کہیں نہیں بھی ہوگا، ہمیشہ ہوگا، ہر جگہ ہوگا۔ جب تم اس کا دعویٰ کرو گے کہ ہم ایمان والے ہیں، یہ ایمان خالی نماز روزے کا نام نہیں ہے، اور اسلام بھی خالی اس کا نام نہیں ہے، اور خالی اس کی بنیاد پر تمہیں جنت بھی نہیں ملے گی، آ رہی ہیں آگے آیت میں دکھاؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً آزمائیں گے، تمہاری زندگی میں یہ آزمائش آئیں گی جب تم ایمان کا دعویٰ کرو گے۔ تو ایمان خالی ایسی چیز نہیں کہ یہاں گھر بیٹھے کچھ، اس مقصد کے تحت جو وہ حصہ اس کا لازمی حصہ ہے، یہاں جو کچھ کرنا تھا اس کے اندر ایک سینٹرل نظام وہ قائم کرنے کی کوشش، جس کا سینٹر یہ نہیں کہ ہم نے ضلع میں یا ملک میں کرنے کے، اپنے ملک میں کر لیا، پوری دنیا کے اندر، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آئے تھے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے رسول کو بھیجا دین حق اور ہدایت کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، سارا جتنا باطل نظام ہے اس کے اوپر ان سب کے اوپر کر دے۔ یہ تھا رسول کی آمد کا مقصد، وہ ایک سیمپل دکھا گئے، اور رسالت قیامت تک باقی رسول گئے، کار رسالت دے گئے، اب تمہیں آگے جا کے کرنا ہے۔
پورا جو مشن ہے ان کا وہ تبھی پورا ہوگا جب سارے کے سارے اس کے اندر میں آ جائیں گے، جو باطل نظام کے اوپر یہ نظام ہو جائے گا، سب جگہ مان لیں گے اس کا مرکز وہی ہوگا۔ تو یہ مرکزیت، یہ نظام قائم کرنا صرف کسی ایک ملک میں نہیں، نظر پر یہ رہنا چاہیے کہ یہ سینٹرل نظام پوری دنیا میں قائم ہو۔ تمہیں آزمایا جائے گا، پھر مخالفتیں ہوں گی، لازماً آزمایا جائے گا، بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ ہر طرح کے نقصانات ہوں گے، اس میں خوف بھی آئیں گے، اس میں بھوک کا نقصان بھی ہوگا، مالوں کا نقصان بھی ہوگا، جانوں کا بھی ہوگا، اور ثمرات کا مطلب یہی خالی فروٹس جن سے آپ کہتے ہیں وہ نہیں، کسی بھی کام کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے، کسی محنت کے نتیجے میں جو حاصل ہوتا ہے اسے ثمر کہتے ہیں، پھل، یہ تمہاری محنت کا پھل۔ تو پھل کا مطلب یہ فروٹس نہیں ہے خالی، اور انگریزی میں اسے فروٹ کہتے ہیں، فروٹ آف یور ایفرٹ، تو وہ خالی یہی پھل نہیں ہوتے، ثمر کا مطلب تمہاری محنت کے نتیجے میں جو کچھ بھی تم نے حاصل کیا، وہ ان سب کا نقصان، ان سب میں سے تمہیں نقصان ہو سکتا ہے، لازماً ہوگا۔ وہ بشیر صابرین، بشارت دے دو، صبر کے معنی تو گزر گئے نا، بہت تفصیل کے ساتھ میں، ایک ہی آیت پورے درس میں چلی تھی، چھوٹی سی ایک آیت، وبشر صابرین۔ تو جو لوگ لگاتار لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر ہمت نہیں ہاریں، ڈٹے رہیں، جمے رہیں، ان کو بشارت دے دو، ان چیزوں سے کسی جگہ ان کے قدم نہیں ڈگمگائیں، انہیں بشارت دے دو، اسے صبر کہتے ہیں، وہ بیٹھ جانے کو تھک کر نہیں کہتے۔ اس کے دیکھیں، اس کے یہ جو لازماً آزمانے کی بات ہے اس پہ چند آیات ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، سورہ محمد کی آیت ہے، آیت نمبر 31، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، لازماً تمہاری آزمائش ہوگی یہاں تک کہ یہ کلیئر ہو جائے، کہ واضح ہو جائے کہ مجاہدین تم میں کون ہے۔ تو مجاہدین کا مطلب کہیں کسی فرنٹ پر جا کر جنگ کو نہیں کہتے کہ وہ مجاہد ہے، لگاتار جد و جہد کرتے چلے جانا دین کی سربلندی کے لیے، وہ چاہے جس جگہ ہو رہا ہو، چاہے جیسے ہو رہا ہو۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو کہا کہ جب ہم تمہیں آزمائیں گے کہ ان میں سے وہ اسی لیے ہوگا کہ یہاں کھرے کھوٹے الگ ہو جائیں گے، زبان سے تو سب دعویٰ کرتے ہیں، سورہ احزاب چل رہی ہے پیچھے گئے، اسی کے اندر وہ آیات ہیں کہ جہاں پر یہ کہا تھا کہ اب کچھ لوگ تو فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ لوگ اپنی مراد پا چکے، باقی جو ہے منتظر ہیں کہ ہمارا نمبر کب آئے گا۔ یہ تھا جو لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا، جب چاروں طرف سے گھراؤ ہو گیا، یہ تھی آزمائش، جب لشکر آ گئے چاروں طرف سے گھیر لیا، ایمان والوں نے یہ دیکھا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، ارے یہ وہ پکار اٹھے کہ اس کا وعدہ ہوا تھا ہم سے، یہ تو ہونا تھا، اللہ نے ہم سے یہی وعدہ کیا تھا، اللہ کے رسول نے ہمیں یہی بتایا تھا، وصدق اللہ ورسولہ، وہ پکار اٹھے کہ اللہ کا وعدہ کتنا سچا تھا، بجائے اس کے گھبراتے ہو منافقین نے کہا یہ تھا وعدہ اللہ کا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ تمہاری سب کچھ تمہیں مل جائے گا، قیصر و کسریٰ، تو یہ تھا اللہ کا وعدہ، گھراؤ ہو گیا اب تو ختم ہو جائیں گے، یہی الفاظ ان کے تھے ایمان والوں کے کہ اللہ اور رسول نے ہم سے یہ تھا جو وعدہ کیا تھا، اور ان کا وعدہ سچا تھا۔ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ایمان اور بڑھ گیا گھراؤ کے بعد، اس گھراؤ کی وجہ سے ایمان بڑھا اور اسلام بھی بڑھا، تسلیم و رضا کی کیفیت بھی بڑھی، ایمانا و تسلیما۔ اب ایمان لانے والوں میں کچھ تو مراد پا گئے، باقی انتظار کر رہے ہیں ہمارا کب نمبر آئے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، ان کے سوچنے کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اس گھراؤ سے، وہ تو اور بڑھ گیا ایمان۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ، تو ہمیں تو دیکھنا ہے کہ آزمائیں گے اس لیے کہ یہ کھرے کھوٹے الگ ہو جائیں۔ ان آیات کے بعد جو میں نے ابھی پڑھی تھی سورہ احزاب کے پیچھے گزری ہیں، پیچھے درس میں گزر چکی، بعد میں کہا کہ یہ تو اس لیے ہوا، یہ گراؤ بھی اس لیے ہوا، اللہ تو اس کے بغیر بھی کر سکتا، فتح تمہیں دے سکتا تھا نا، یہ موقع اس لیے آتے ہیں اور یہ سارا گراؤ اس لیے ہوا کہ تم میں سے منافق الگ ہو جائیں، کلیئر ہو گیا سب پر یہ منافق تھے، یہ تھے ایمان والے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، جمے رہنے والے کون ہیں، ذرا سا بھی کوئی ان میں نا امیدی آئے ہی نہیں، کوئی شکن نہیں آئی، وہ مقابلہ کرتے چلے جانے والے کون ہیں، اسے دیکھنا ہے، لگاتار جد و جہد کرنے والے کون ہیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، خبر ہم تک ساری رہے گی کون کیا کر رہا ہے، تو ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری جتنی بھی خبریں ہیں وہ ہم تک پہنچتی رہیں گی۔
یہ دیکھ لیجئے بہت اہم بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اس کے خلاف جو کچھ آپ کو بتایا جاتا ہے سب ذہن سے نکال دیجیے، ذہنوں کے اندر ہو تو۔ ام حسب تم، خالی وہ کہا جس نے کلمہ پڑھ لیا ایک دفعہ وہ جنت میں جائے گا۔ ام حسب تم ان تدخلوا الجنت، پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ، جس نے پکارا اس کے تقاضے پورے کیے، وہ اس تقاضوں میں تو پوری ڈیٹیل ہے، زبان سے کہنے کا مطلب کہا اور اس کے تقاضے پورے کیے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا ایک دوسرے موقع پر۔ آیا قبیلے کا ایک بدو، ایک دوسرے قبیلے کا ایک فرد، اور اس نے کہا مجھے بتائیے دین کے بارے میں، لیکن میں کچھ زیادہ نہیں کر سکتا، کم بتائیے گا، زیادہ میری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو کہا قولو، کہا میں جا کے مجھے انہیں بتانا ہے؟ فرمایا ان سے جا کے کہنا کہ تم قولو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، فاستقم، پھر قائم رہنا۔ یہ فاستقم کی تو بڑی تفصیل ہے، اب بات اس سے پھر مخالفتیں آئیں گی، پھر اللہ کے نظام کے خلاف جو کچھ بھی ہوگا وہ سب چھوڑنا ہوگا، مخالفتیں آئیں گی، اس پر ڈٹے رہنا ہوگا، اس نظام پر ڈٹے رہنا ہوگا، یہ سب آ گیا اس کے اندر۔ اب یہاں تو یہ جس نے پڑھ لیا، سب چیزیں پڑھنے کی چل رہی ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، وہ فدخل الجنہ، جنت میں گیا، تو یہ پڑھ لیا کا مطلب یہ کہ قال، اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہو، یہ زندگی بنے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ تھا، تم نے یہ سمجھ لیا جنت میں بھیج دیں گے ایمان والوں سے، جو ایمان والا اپنے آپ کو کہتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور اس سے پہلے کہ تمہاری چھٹائی ہو کہ تم میں سے جہاد کس نے کیا تھا، اس سے پہلے داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ خالی نماز جہاد نہیں ہے، نماز روزے صرف یہ جہاد نہیں ہے، جہاد تو زندگی، پوری زندگی میں ہے۔ تم میں تھے مجاہد کون تھے، جہاد کس نے کیا تھا، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ بات تو یہاں تو ہو رہی کہ نہیں وہ نمازیں بھی زندگی بھر نہیں پڑھی ہو، یہ کہہ دیا ہو لا الہ الا اللہ، زندگی بھر کو ایک نماز بھی نہ پڑھی ہو، اور زندگی بھر پوری پڑھی ہے تب بھی نہیں، یہ تو ہر لمحہ ہے۔ ابدیت تو ابدیت 5 وقت میں تھوڑی ہے، دن میں 5 وقت کی کو بندگی تھوڑی کہتے ہیں، وہ ابدیت ہی عبادت ہے، عبادت ہم نے اسے سمجھ لیا دن میں 5 وقت کو، وہ تو لازمی حصہ ہے، وہ ایک تربیتی نظام ہے وہ، جس سے یہ چیز پیدا ہوگی کہ ہر لمحے وہاں سے نکلے، پھر آ رہی اسی کی مشق آ رہی ہے کہ درمیان کا حصہ ویسے ہی گزرے بندگی کے تحت۔ وہ تو تب گزرے گا جب وہاں یہ مشق بھی ہوئی ہوتی کہ اللہ کے سامنے حاضر ہے، یہ تو ہوتے نہیں، وہاں بھی کچھ پڑھتے ہیں، اپنی پلاننگ، اپنے مخالفوں کو مارنے کی، اس کی اپنے تعلقات کی، اس کی چل رہی ہوتی، وہاں بھی حضوری نہیں ہوتی، تو باقی کا حصہ بھی ویسے ہی رہ جاتا ہے۔ ابدیت تو بندگی تو ہر لمحے کی ہوتی ہے، کون تم میں مجاہد نکلے یہ چیک کرنا ہے، اس سے پہلے تم جنت میں کیسے داخل ہو جاؤ گے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ کو یہ دیکھنا ہے کون ڈٹے رہے تھے، کیا تھا لیکن پھر نا امید ہو کر اور تھک کر یا گھبرا کر یا ڈر کے پھر رک گئے تھے، بہت دنوں کیا تھا صبح سے، یہ دیکھنا ہے کہ پھر باقی کون رہتے ہیں، ڈٹے کون رہتے ہیں، جمے کون رہتے ہیں، جب اسے دیکھنا ہے جنت ان سے پہلے کیسے ملے گی۔ لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، سورہ آل عمران کی آیت 186، لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، بہت تکلیف دہ باتیں آئیں گی، صبر کرنا ہوگا، یعنی اس میں کہ بچ کر نکلو، برداشت کرتے رہو، نہیں جھگڑا کرنا ہے۔ وہ ان سے بھی آئے گی جو یہ شرک کرنے والے ہیں، وہ شرک کرنے والے چاہے مسلمان ناموں کے ہوں چاہے غیر مسلم ناموں کے ہوں، ان سے بھی جن کو پہلے کتابیں دی گئی تھیں، تمہیں بہت اذیت ناک، بڑی تکلیف دہ باتیں سننی پڑ جائیں گی، تمہارے مالوں اور جانوں کے معاملے میں بھی آزماتے رہیں گے۔ ادھر یہ محاذ بھی ہے کہ تمہاری مخالفتوں کا وہ سننی پڑ رہی ہیں، اس میں تمہیں صبر کرنا ہے، آگے کہا صبر کرنا ہے، یعنی قائم رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، ان میں سے کوئی تمہیں ہلا نہ دے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم اگر صبر کرتے رہے، یعنی لگاتار ان ساری چیزوں کو فیس کرتے رہے، کامیابیاں آئیں گی، یہ وعدہ ہے نا، یہی آئیں گی اسی دنیا میں۔ وَتَتَّقُوا، لیکن امتحان سے گزر کر آئیں گی، رزلٹ آتا ہے، کامیابی آتی ہے، اس امتحان، اس میں آدھا پیپر دے کر جو بھاگ گیا اس کی بھی نہیں ہوتی کامیابی، پورا کرنا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، قائم رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہے یہ ہے جو واقعی ارادوں کے اوپر جمے رہنے کا نام ہے۔ بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، بتا دیا، یہ بہت پکے ارادوں کا کام ہے، یہ جب بہت پختہ ارادے نہیں ہوتے بیچ میں چھوڑ دیتے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ،
قالو انا، کون ہے یہ صبر کرنے والے جن کے بارے میں کہا انہیں بشارت دے دو؟ کہا بشر الصابرین، صبر کرنے والے ہیں انہیں بشارت دے دو۔ وہ صبر کے بارے میں کچھ چیزیں تفصیل ابھی بتا رہا تھا دوسری آیات سے۔ وہ کون ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب یہ سب جتنی گزری وہ پریشانیوں کی بات، جب کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے یہاں تو کسی کی میت ہوتی ہے جب کہتے ہیں یہ کہ سمجھ لیا ہے، یا کوئی بڑا نقصان ہو گیا، بس یہ انا للہ یہاں کے لیے ہے، تو بڑی عظیمت کا جملہ ہے۔ یہ اس پر نہیں ہے کہ وہ منہ لٹکا کے کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو ایک عزم اور ارادے کا نام ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی کہا یہ صبر کی طرف لے جاتا ہے یہ جملہ تمہیں، جیسے ایک نعرہ لگایا نا، نعرہ تکبیر، اب سب میں جوش آ گیا، چلو تو یہ نعرہ ہے وہ تو یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم ہیں اللہ کے لیے، و انا الیہ راجعون، اور وہی تو جانا ہے، منزل وہی تھی۔ اس میں اور اللہ کے لیے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے؟ ہم اللہ کے لیے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کے لیے، انا للہ، اللہ کا جو پروگرام ہے یہاں، جو اس نے چاہا ہے کہ تمہیں کرنا ہے، ہم اسے پورا کرنے کے لیے ہیں۔ اس راستے میں ہی آنا تھا، کہا تھا لازمی آئے گا، تو جب یہ آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ، یہ تو، اور یہ انا للہ اس سے نہیں ہوتا دھپو کے انا للہ، وہ تو ایک ایسا ہوتا ہے سر جھکایا کیا، انا بڑی سانس بھی ٹوٹتی جاتی ہے، اس کے بعد ہلکی ہوئی انا للہ ہے۔ یہ تو انا للہ، یہ تو ڈٹنے کا جملہ ہے اس کا۔ ہم تو اللہ کے پروگرام کے لیے ہیں، ہم جو اللہ نے رکھا ہے یہ تو آتی رہیں گی، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جائیں گے کامیاب، اسی کے قانون کا ہمیں سامنا کرنا ہے، اس سے نکل کر ہم کامیاب پہنچیں گے۔ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وہ لوگ ہیں انہیں بشارت دے دو۔ تو یہ سر ڈال دینے کا جملہ نہیں ہے، آواز ہلکی ہوتے کا جملہ نہیں، یہ نعرہ ہے، یہ تو تقویت کا نعرہ ہے۔ ارے یہ مصیبتیں، یہ گھراؤ، اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کا پروگرام پورا کریں گے اور وہاں کامیاب پہنچیں گے، اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جانا وہی ہے، اب لے کر جائیں گے کچھ۔ ہم آیت نمبر 156 تک پہنچے، 156 تک سورہ البقرہ کی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو 157 سے 157 سے پھر شروع کریں گے۔